عبادات میں نماز سب سے اہم چیز، اور اس میں مسجد کا اہتمام اور جماعت کا اہتمام۔ ہمارے ایک بابا فضل احمد زمیندار آدمی، 7 مربے کا مالک، مجھ سے کہنے لگا 19 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں، 19 برس گزر چکے ہیں میری تکبیر اولیٰ فوت۔ ایک زمیندار ان پڑھ تھا، بھی ان پڑھ، وہ 3 چلے لگانے کے بعد وہ سالانہ چلہ، وہ مہینے کے 3 دن، بھئی اس کا دین تھا، سال کا چلہ مہینے کے 3 دن، ایک دفعہ 3 چل، 19 برس فوت ہو گئے، 19 برس میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں پڑی۔ اور آپ کی مسجد ہی اگر فوت ہو گئی تو کیا بنے؟ کسی گزر کی وجہ سے کیا نماز پڑھ لی، ٹھیک جائز، لیکن چلو بھئی آؤ یہیں جماعت کرا لیتے ہیں، دکان پہ ہی جماعت کرا لیتے ہیں، دفتر میں ہی جماعت کراتے ہیں، سستی کی وجہ سے۔ مرض الگ چیز ہے، سستی، کاہلی۔ اگر جماعت کا اہتمام چھوٹ گیا، اگر مسجد چھوٹ گئی تو بہت بڑا خلا پیدا ہوگا، بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ مولانا نظر الرحمان صاحب کے وقت 95 برس کے، اور ہر نماز کا یہ صف میں پڑھتے اور کھڑے ہو کے پڑھتے، ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر رکوع میں جاتے، اور عصر سے مغرب مستقل مسجد میں بیٹھتے، مستقل۔ جب سے رائیونڈ میں آئے ہیں، میں 1972 میں مدرسے میں داخل ہوا تھا، تو یہ 1973 اگلے سال آئے، یہ پہلا سال نہیں تھے، 1971 میں رائیونڈ کے مدرسے میں تشریف لائے۔ اس دن سے آج تک میں ان کو دیکھتا ہوں عصر سے مغرب مستقل مسجد میں بیٹھتے۔ کبھی کوئی بیان طے ہو جائے، علماء میں ہو جائے، عربوں میں ہو جائے، پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جب ان کا کوئی عمل طے نہیں ہوتا تو عصر تا مغرب مستقل وہ مسجد میں بیٹھتے۔ تو دوسری چیز جس سے آپ کا اپنا تزکیہ ہے وہ ہے آپ کی نماز۔ نماز کا پڑھنا اور نماز کو بنا کے پڑھنا، ان دونوں میں فرق۔ نماز کو بنا کے پڑھ، ساری نمازوں میں دھیان نہیں جمتا تو دن میں 2 رکعت ایسی پڑھا کرو جس میں اپنا سارا زور لگانے کی کوشش کرو کہ اللہ یہ 2 رکعت ایسی پڑھوں گا تو تجھے یاد کروں گا اور کسی کو یاد نہیں کروں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ عرب صحرائی لوگ ہیں، سفر کرتے تھے تو جب آندھیاں چلتی تھیں تو آنکھوں میں ریت پڑتی تھی، اونٹ آنکھیں بند کر لیتا تھا، اس سے تو ریت جاتی نہیں تھی۔ اس کی یہ ڈبل لیئر ہے، اس کے نا یہ جو بال ہے نا ہمارا، تو ایک اس اللہ نے دوڑی بنائی، تو ایسے بند کرتا ہے کہ ریت کا ذرہ نہیں جاتا۔ لیکن جو سوار ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، اس سے راستہ دیکھنا، تو آنکھوں میں ریت پڑتی، آنکھیں چلنے لگتی۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، اردو کا نہیں، اس لیے ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے جب تک اس کے ماحول کو نہ سنیں۔ چلتے چلتے جہاں کہیں اس کو کوئی پناہ نظر آتی تھی، کوئی چٹان نظر آ گئی، کوئی درخت نظر آ گیا، کوئی پہاڑ نظر آ گیا جس کی اوٹ میں وہ بیٹھ کے طوفان سے بچ سکے، تو وہ اس کی پناہ لیتا تھا۔ سب سے پہلا کام کرتا تھا اپنے مشکیزے میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے آنکھوں میں ڈالتا تھا تاکہ آنکھوں کا ریت صاف، وہ ریت صاف ہوتا تھا تو ایک دم آنکھوں کو ایک آسودگی محسوس ہوتی، تو کہتا تھا الآن قرۃ عینی۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک بدو کو جو وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے وہ ٹھنڈک مجھے نماز میں ملتی۔ تو نماز کا اہتمام، اس میں سستی نہ ہو۔ عام طور پر اس میں سستی ہو جاتی ہے، جماعت کا اہتمام نکل جاتا ہے، تکبیر اولیٰ نکل جاتا ہے۔
میں بھی کوشش کرتا ہوں میری تکبیر اولا نہ جائے، کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ نکل جائے۔ رکعت مجھے یاد ہوا پچھلی دفعہ چھوٹی ہے، اتنا مجھے اس کا صدمہ ہوا، خواہ ہو رہا تھا، ہم اس کو ہٹا رہا تھا۔ تو دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، نماز کو شوق سے پڑھنے کی عادت ڈال، اہتمام سے پڑھنے کا، باجماعت صف اول تکبیر اولا کی عادت ڈال، تہجد کی عادت ڈال۔ تہجد میں سستی محسوس ہوتی ہے تو عشاء سے پہلے چند رکعت پڑھ کے سوئے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، اشرف قوا کمزور ہیں، راتوں کو دیر تک جاگنے کا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، تو سونے سے پہلے 2 4 6 رکعت نماز کے ساتھ وتر مت پڑھا کرو، عشاء کی نماز کے ساتھ وتر مت پڑھو، اسے مؤخر کر دو، جب سونے لگو اس وقت 2 4 نفر اس کے ساتھ وتر میں ملا کے پڑھو، تو انشاءاللہ ہم بھی تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ نماز کا اہتمام، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑ کے اس کو جوڑ 10 صفحہ تو یوں کٹھا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اقیموا الصلاۃ 10 سے زیادہ دفعہ، ان اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین کر کے۔ تو خاص طور پر جو بازار میں بیٹھ رہے ہیں، کسی کام میں بیٹھ رہے ہیں، کسی دفتر میں بیٹھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانا مشکل ہے، دور ہے، تو پھر وہیں اپنی جگہ پر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین 2 حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں، تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم مردود ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز تو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے۔ ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھیں گے 50 کون پڑھے گا، لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ پہ نہیں کھڑوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تا گل ہی نہیں کیتی تے 50 لے کے جاندہ پہ ہے، تے پڑھنیاں 5 کہہ نہیں دے تے 50 لے جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہا ہاں کیا ہوا، کہ 50 نمازیں کا توبہ کیا پڑھنی ہے انہیں، اللہ دا نام منو، پیچھا جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔
تو جب پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتے ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45، 9 چکر، اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ ایک واری ہور جاؤ دو۔ فرمایا 5 کٹ دیاں پہیاں، اے 5 بھی اڑ گیا تو میری امت پلے کی رہ گیا؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، جو ویف لو ایسے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دے، مسافر چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی، اس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج پہ نظر ہے، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی۔ شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش، تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھنے، چلو اللہ اکبر چلنے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڑی بھی جا سکتی، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی، یعنی نماز نہیں چھوٹے گی، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھ، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ۔ تو روزہ بیماروں چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی۔ تو بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ذکر ہوتا ہے، فرائض۔ اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ، صرف 3 کام۔ ایک سچ بولو، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولو، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے ہوں۔ دوسرا، دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا
یتبع المؤمن علی الخصال کلہا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، الا الکذب والخیان، یتبع المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیان، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ، کہ وڈا اسلام 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں، دو لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب دو لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ دو لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، چونکہ سارا اسلام ان دو چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں، اگر ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی دو لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے، ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جانبین کی بات کر دی، کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو گل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ، ضرور فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے، جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے۔ اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس پہ عزت نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔